خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری جانچ ہو، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں دیکھا جائے، کیوں کہ تم میں کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ اور وہی عزت والا اور بخشش والا۔ اب معلوم ہوا کہ موت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہمارا امتحان ہو، ہمیں زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ ہم پرکھے جائیں، ہم جانچے جائیں کس کے کام زیادہ اچھے ہیں اور کس کے کام بہت زیادہ برے ہیں۔ برے والوں کو بھی دیکھا جائے، اچھے والوں کو بھی دیکھا جائے، ان کو بھی دیکھا جائے جو خالص اچھے ہیں، اور ان کو بھی دیکھا جائے جو خالص برے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ ہم جو دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر فرما دیا۔ ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ ایک فرشتہ یعنی جو انسان نیکیاں کرتا ہے وہ درج فرما لیتا ہے، اور اگر بندہ مومن یا بندہ کافر یا بندہ منافق اللہ کی مخلوق میں جو بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین ان دونوں فرشتوں کا کام لکھنے کا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہے جو الٹی طرف ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہ برے کاموں کو درج کر لیتا ہے۔ یہ کالی داس نگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ فلا ابن فلا، فلا جگہ کا رہنے والا، فلا محلے کا رہنے والا، فلا محلے میں جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا تو بڑی خاموشی کے ساتھ میں یہ سماعت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے قدموں کو بھی گنا گیا، اس کے چلنے کو گنا گیا، اس کی گفتگو کو گنا گیا، اس کی گفتگو کو سماعت کیا گیا، یہ ریکارڈ کیا گیا۔ بیٹھ کر کے جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا اور جب اس کے حبیب کا نام لیا جاتا تھا تو یہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی نظام کو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، تو اب صحابہ کرام کا کردار تو یہ تھا کہ اب ہم سے گناہ ہو ہی نہیں، ہم گناہوں کی طرف دیکھیں گی نہیں، اب ہمارے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہو۔ اب مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں تم میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نیکیوں کی تمنائیں لے کر کے گھر کے تمام سارے ساز و سامان کو، مال و دولت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا جو کچھ گھر کے اندر تھا، جو مال و اسباب جتنا بھی تھا، وہ سب میں نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے آدھے تمام سارے مال کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ معاملہ کیا تھا؟ اب ان کے سامنے موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی، اب ان کے سامنے کردار کیا تھا؟ بس ہم سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو اب جب یہ اس مشن کو لے کر کے مدینے سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اپنی مخلوق کے دلوں پر ایسا طاری فرما دیا، جب کوئی عمر فاروق اعظم کا نام سنتا تھا تو کفر کے زلزلے ان کے محلوں میں جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔
اب یہ کیفیت کیا تھی، یہ نظام کیا تھا، ان کے پاس کون سی دولت تھی، انہوں نے تو ساری اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دی، ان کے پاس کون سی قوتیں تھی، تم تو ابھی طریقے کے فروٹ استعمال کرتے ہو، بہترین غذائیں استعمال کرتے ہو، وہاں تو کیفیت ہی کچھ اور تھی، ان کا کھانا بڑی سادگی کے ساتھ میں تھا، مگر دیوانگی مصطفیٰ کی محبت کی ایسی تھی کہ اگر کفار ان کی دیوانگی کو دیکھ لیتے تھے، لڑنے کی تو بات الگ تھی، ان کے کردار کو دیکھ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ میدانوں میں نکلتے تھے، جب وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، تو اللہ کی مخلوق، شیر جیسی مخلوق، ہاتھی جیسی مخلوق، یہ تمام ساری مخلوقیں جو موذی ہیں، جو انسان کو چیر دیتی ہیں، جو انسان کو پھاڑ دیتی ہیں، مگر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ان جنگلوں سے گزرتے تھے تو ان کے سامنے اگر شیر بھی آ گیا تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے، اے شیر میں راستہ بھول گیا ہوں اور میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اب تو یہاں سے راستہ خالی کر دے۔ تو زمانے نے دیکھا، اور آپ کو تم پلٹ کر کے دیکھو، تاریخوں میں یہی ملتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں راستہ بھول چکا ہوں، تو مجھے راستہ بتا، مجھے آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری آنکھوں سے نہیں ڈرتا، میں تیری ہیبت سے نہیں ڈرتا، میں تیری طاقت سے نہیں ڈرتا، چونکہ میرے بازوؤں میں جو طاقت ہے وہ مصطفیٰ کی محبت والی طاقت ہے۔ تو چونکہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مجھے بہترین اشرف بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے شیر، اے موذی جانوروں، اب تمہارے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کے خادم و غلام اور بندے آ چکے ہیں، ہمارے لیے تم راستے خالی کر دو۔ زمانے نے دیکھا، جب انہوں نے اعلان فرمایا، شیر جیسا خطرناک جانور ان کے سامنے دم ہلاتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور ہم نے دیکھا، تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے، مٹھی بھر مسلمان ان کے پاس طاقت نہیں تھی، مگر ایک طرف دوسرے